اس کی تحلیل ہو گئی. لیکن اس سے پوری دنیا میں جہاد کا غلغلہ، مسلح جہاد، یہ جو آج جو جہادی تحریکیں فنڈامنٹلسٹ ملیٹنٹس، ان کے خلاف جو بھی پورا مغرب جو ہے شور مچا رہا ہے، تو یہ سارا کا سارا جوش اور جذبہ، جیسے کہ ہمارے اس وقت کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں انہوں نے کہا بھی ہے، تو آپ کا پیدا کردہ ہے. آپ نے افغانستان میں ان سب کو جو ہے پالا ہے، پوسا ہے، ان کو پیسے دیے ہیں، ان کو ہتھیار دیے ہیں، ان کو سہارا دیا ہے، یہ سارا کام تو آپ نے کیا ہے. ہمیں تو لینے کے دینے پڑ گئے، ہمیں تو کلاشنکوف کلچر ملا ہے، ہمیں ہیروئن کلچر ملا ہے اس کی وجہ سے. لیکن یہ ہے کہ اب آپ جو ہے اب آپ اپنا مطلب پورا کر کے جو ہے چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف ہم کو اقدام کریں، تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ابھی تک تو وہ اس موقع پر قائم ہے، کب تک قائم رہیں گے یہ میں نہیں کہہ سکتا. بہرحال یہ جو چیزیں ہوئی اور اس جہاد افغانستان سے جو غلغلہ جہاد کا بلند ہوا، اس کا سب سے بڑا گہوارہ پاکستان بن گیا. امریکی اسلحہ گیا تو پاکستان کے تھرو، امریکی پیسہ گیا تو پاکستان کے تھرو، پوری دنیا سے، مصر سے مجاہدین آ رہے ہیں تو پاکستان کے راستے داخل ہو رہے ہیں، سوڈان سے آ رہے ہیں تو پاکستان کے راستے افغانستان جا رہے ہیں، پوری دنیا سے جو بھی آئے، الجزائر سے آ رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں. سعودی نوجوان آیا ہے، اس نے جانیں دی ہے یہاں پر. اس وقت تو ایسے ہو گیا تھا جیسے خالص اسلامی جہاد ہے، اور یہ خالص اسلامی جہاد جو ہے عالمی سطح پر اسلام کا غلغلہ جو ہے اور غلبہ ہو جائے گا، اس کا ذریعہ بن جائے گا. یہ ہے ایک طرف کا معاملہ ان 15 سالوں کے دوران. اچھا، یہاں بھی پاکستان اب بن گیا فرنٹ سٹیٹ. پاکستان کنڈوٹ تھا، افغان جہاد کا پیسہ اسلحہ سب اس کے تھرو جا رہا تھا، لہذا امریکہ نے اپنی نگاہیں ادھر کر لی. اچھا تم چاہو چلو تم اپنا ایٹمک جو ہے ڈیولپ کر لو، جو بھی کرنا ہے، آنکھیں بند، غزِ بصر. ہمیں ایک موقع مل گیا کہ ہم نے اس میں فائدہ اٹھا کر، ورنہ اگر یہ صورت نہ ہوتی تو یہ ہمارے ہاں اس ایٹمک ڈیولپمنٹ کو کسی قیمت پر بھی امریکہ نہ ہونے دیتا. وہ تو جو ہنری کسنجر نے کہا تھا بھٹو کے بارے میں کہ ہم تمہیں ایک عبرتناک مثال بنا دیں گے، جب بھٹو نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے. سن 74 میں چونکہ دھماکہ کر دیا تھا بھارت نے، تو اس کے مقابلے میں وہ چاہتے تھے کہ ہم بھی دھماکہ کریں، لیکن یہ کہ ابھی ہمارے پاس اس کا ساز و سامان بھی نہیں تھا. لیکن اب یہ ہے کہ امریکہ نے جو ہے اپنا منہ ادھر کر لیا کہ اچھا جو تمہیں کرنا ہے کر لو، بنا لو جو بنانا ہے. اس کے علاوہ اس دور میں وہ جو میں نے کہا تھا کہ اسلامی اور سیکولر کی جو کشمکش چل رہی تھی، اس میں بھی کچھ اسلام کے اعتبار سے ضیاء الحق صاحب نے پیش قدمی کی. پہلا کام یہ کیا کہ قرارداد مقاصد ابھی تک وہ تھی پری ایمبل میں، دیباچے میں تھی، اسے اٹھا کر دستور میں دفعہ 2(a) اب وہ گویا کہ آپریٹو کلوز ہے پاکستان کے دستور کا. یہ ایک قدم ہو گیا. اور آگے نمبر 2 انہوں نے یہ کیا کہ فیڈرل شریعت کورٹ قائم کر دی کہ وہ جائزہ لے گی کہ کون سے قوانین اسلامی ہیں، کون سے غیر اسلامی ہیں، اور جس کو غیر اسلامی قرار دے دے گی فیڈرل شریعت کورٹ، وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. اس کی جگہ پر اسلامی قانون بنانا، اگر کوئی معاملہ جو ہے وہ مرکزی حکومت کا ہے تو مرکزی حکومت بنائے، اور اگر کوئی پروونشل معاملہ ہے تو پروونشل حکومت بنائے. یہ ایک بہت بڑا قدم تھا. اگرچہ ضیاء الحق صاحب نے 2 ہتھکڑیاں پہنا دی، 2 بیڑیاں ڈال دی. دستور پاکستان تمہارے دائرے سے خارج. جوڈیشل پروسیجرل لاز، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ضابطہ دیوانی اور ضابطہ فوجداری، یہ بھی تمہارے دائرے سے خارج. مسلم فیملی لاز بھی تمہارے دائرے سے خارج. مالی معاملات بھی 10 سال تک کے لیے تمہارے دائرے سے خارج. تو یہ اگرچہ غیر مؤثر رہی فیڈرل شریعت کورٹ، جیسے کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی غیر مؤثر رہی، آج بھی وہ 3 بیڑیاں تو اس کو پڑی ہوئی ہے، 2 ہتھکڑیاں اور 1 بیڑی. ایک بیڑی کھل گئی تھی کیونکہ وہ 10 سال کے لیے تھی. اب مالی قوانین 10 سال تک جو ہے تمہاری دسترس سے باہر رہیں گے. وہ جب 10 سال پورے ہو گئے تو فیڈرل شریعت کورٹ نے بینک انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر اور حرام قرار دے دیا. 1991 میں یہ فیصلہ بھی آ گیا. یہ دوسرا بڑا لینڈ مارک ہے جو نظری اعتبار سے موجودہ تہذیب کو چیلنج ہے. پہلا چیلنج تھا سیکولرزم کو کہ نہیں، ہم اللہ کی حاکمیت کے قائل ہیں، حاکمیت انسانوں کی نہیں ہے، اللہ کا حق ہے. وہ سیکولرزم کا بیڑا غرق، اور انسانی جو ہے حاکمیت کا تصور ختم. نظری طور پر عملاً نہیں ہوا، نظری طور پر تو ہوا نا. اسی طریقے سے نظری طور پر اب پاکستان میں جو اس پورا دنیا کا عالمی مالیاتی اور اقتصادی نظام ہے، اس کی تو اصل بنیاد سود ہے. اس کو حرام قرار دے کر گویا کہ اس نظام کے خلاف بھی اعلان بغاوت پاکستان سے ہو گیا ہے. اب اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، کس رفتار سے ہوتی ہے، یہ دوسرا معاملہ ہے.
لیکن نظری اعتبار سے جو اس وقت کی غالب تہذیب کو جتنا بڑا چیلنج دیا تھا قرارداد مقاصد نے، اتنا ہی بڑا چیلنج ہے فیڈرل شریعت کورٹ کا 1991 کا فیصلہ، جس پر کہ اب 1999 میں جو شریعت اپیلیٹ بینچ ہے سپریم کورٹ کا، اس نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ بہرحال یہ تو ہوا پازیٹیو حصہ جو ہے ان 15 سالوں کا۔ نیگیٹو یہ ہے کہ ہیروئن کلچر آیا ہمارے ہاں، کلاشنکوف کلچر آیا ہمارے ہاں، مذہبی دہشت گردی آئی ہمارے ہاں، ہتھیار آئے تبھی تو دہشت گردی ہو رہی ہے نا۔ اور یہ کہ یہ جو بے دریغ پیسہ آیا ہے افغان جہاد کے لیے، اس میں سے ہمارے جرنیلوں نے جو کٹوتیاں کی ہیں، جو نلیاں کی ہیں، جو ارب پتی بن گئے ہمارے جرنیل۔ آپ نے پڑھا ہوگا ایک دفعہ نیوز ویک میں آیا تھا، دنیا کے ٹاپ کے جو سب سے زیادہ ریچسٹ جنرلز آف دی ورلڈ، اس میں سب سے زیادہ تعداد پاکستانی جرنیلوں کی ہے۔ تو یہ جو اب دولت آئی ہے، اس نے کرپشن جو ہے اس دور میں جس قدر کرپشن ہوا ہے ہمارے ہاں، اور ہائیسٹ لیول کے اوپر کرپشن، اس نے ہماری معیشت کا بیڑا بالکل ہی غرق کر کے رکھ دیا۔ یہ نیگیٹو ایسپیکٹ ہوا ہے کہ جو اس دور میں ہوا ان 15 سالوں میں۔ اب آئیے بعد کے 7.5 سال، یہ تو چھوٹا سا عرصہ ہے سن 92 سے، اس میں کیا ہوا؟ رشیا جو ہے یو ایس ایس آر ختم، لہذا کولڈ وار ختم۔ کولڈ وار ختم تو پاکستان کی اہمیت ختم۔ ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین کھسکنی شروع ہو گئی، کھسکنی شروع ہوئی۔ اصلاً تو اب نکلی ہے کلنٹن کے اس دورے پر اور کلنٹن کے اعلان کے بعد، لیکن کھسکنی تو شروع ہو گئی فوراً۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک ریشنلے ہوتا ہے ہر چیز کا، جب وہ کولڈ وار ہی نہیں رہی تو کولڈ وار الائز جو تھے، جو ان کے اتحادی تھے اس جنگ کے اندر، ظاہر بات ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ امریکی رویے میں تبدیلی آنے شروع ہوئی، جس کا کلائمیکس ابھی ہوا ہے۔ نمبر 3، ان 7.5 سالوں میں ہم آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، اور اسی کے تحت ہے ایک ٹرپس، اس طرح کی جکڑ بندیاں جو ہے معاشی دجالی جو نظام ہے دنیا کا معاشی، جو حضور نے فرمایا تھا کہ جو دجال کو مانے گا اسی کو کھانے کو ملے گا، جو اسے خدا مانے گا اسی کو وہ دے گا رزق، باقی کو نہیں دے گا۔ وہ نظام جو ہے آج ہم اس کے شکنجے میں کسے جا چکے ہیں، اور ہماری اصل معیشت کا دیوالا نکل چکا ہے۔ یہ تو اصل میں سپورٹس جو ہوتی ہیں، جیسے کوئی مریض پڑا ہوا اسپتال میں، ورچولی تو ڈیتھ اس کی ہو چکی ہے، لیکن دل پر بھی کوئی آلہ لگا رکھا ہے جس سے کرنٹ جا رہا ہے، دل صاحب دھڑک رہے ہیں، یا یہ کہ کوئی ناک کے اندر نلکی جا رہی ہے، اس کے ذریعے سے آکسیجن جا رہی ہے، کہیں یہ جو ہے وین کے اندر لگا رکھا ہے، اس سے کوئی گلوکوز جا رہا ہے، تو یہ سپورٹ، لائف سپورٹس کہلاتی ہے۔ حقیقت میں وہ آدمی اپنے بل پر زندہ نہیں ہے، وہ ان سپورٹس کی بنا پر زندہ ہے۔ ہم اگر اس وقت زندہ ہیں تو یہ لائف سپورٹس، ان کی نئی قسط آئے تو ہمارا دھندا چلے، اور ان کی قسط آئے گی تب کہ ہم یہاں سے اپنا جو ہے قرض کی اور سود کی جو قسط ہے وہ ادا کریں۔ ہماری معیشت اب صرف اس ایک چکر میں ہے، اور ہماری موجودہ حکومت کی ساری مسائل، ساری جد و جہد صرف اس پر مرکوز ہے، کسی طریقے سے ٹیکس کا بیس براڈ ہو، ٹیکس کی مقدار بڑھے، ہمارے ریونیو زیادہ ہو، تاکہ ہم سود ان کا ادا کر سکیں، تاکہ ان کی طرف سے فریش لونز ہمیں مل جائیں۔ کہیں سے خبر آ جاتی ہے ری شیڈولنگ کی تو بڑی خوشی ہو گئی، جشن بن گیا۔ کہیں سے خبر آ گئی ابھی جو آج کل میں آئی ہے کہ اب آئی ایم ایف جو ہے فلاں اتنے ملین کا لون جو ہے انہوں نے طے کر لیا ہے کہ دے دیں گے، جو ہماری فسکل پالیسیز ہیں اب ان پر انہوں نے اظہار اطمینان کیا، تو یہ گویا کہ بہت بڑی کامیابی ہماری ہے۔ یہ ہماری معیشت کا حال ہو چکا ہے، اس جگہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ کہ اب جو ہے آ کر کلنٹن صاحب نے جو کہا، آپ ہمارے بڑے پرانے ہمارے الائی ہیں، کوئی شک نہیں ہے، ہم بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ نے یو ایس ایس آر اور کمیونزم کے خلاف بھی ہمارا ساتھ دیا، اور آپ نے جو ہے ہر موقع کے اوپر جو ہے آپ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ جو بھی بھلائی کر سکتے تھے کرتے رہے ہیں، لیکن اب یہ کرو گے تو ہم آپ کے ساتھ چل سکیں گے، اور اگر نہیں کرو گے تو 2 لفظ استعمال کیے ہیں، یو ول بی اے فیلڈ اسٹیٹ، ناکام ریاست۔ اگرچہ ہم چاہتے نہیں ہیں یہ کہ ہمارا دوست پاکستان جو ہے وہ ناکام ریاست قرار دیا جائے، لیکن دھمکی دے گئے۔ اور آئسولیشن، آپ پوری دنیا میں اکیلے ہو جائیں گے، کوئی آپ کے ساتھ دینے والا نہیں ہو، کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ ہے وہ دھمکی کہ جو وہ دے گئے ہیں،
اور اب پاکستان کھڑا ہوا ہے ایک دو راہے پر. وہ دو راہے کیا ہے اس کو میں ذرا آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کہتا ہوں کہ give the devil his due. یہ جو تحویل قبلہ ہوا ہے امریکہ کا، کہ پہلے ساؤتھ ایشیا میں پاکستان پہ نظر کرم تھی، پاکستان دوست تھا، پاکستان سے ان کے ساتھ اتحاد تھا، اور اب انہوں نے وہ ٹرن لے لیا ہے، قبلہ بدل گیا نا، قبلہ اب ہے بھارت. تو یہ جسٹیفائیڈ ہے، اس کو سمجھ لیجئے حالات و واقعات کی بنیاد پر. اس کی کوئی یہ ناقابل فہم بات نہیں ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. اس لیے کہ ایک طرف تو وہ ختم ہوا، وہ کولڈ وار ختم ہوئی، روس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ تو خود بھکاری ہے، وہ تو خود ان سے پیسے مانگتا ہے، اس کا تو اب کوئی معاملہ رہا ہی نہیں ہے. اب تو بلکہ اگر کوئی دوسری حقیقت ہے زمینی تو وہ تو چین ہے، اور چین کو کنٹین کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ اس میں تو بھارت جیسی طاقت چاہیے جو اس کے کچھ نہ کچھ ہم پلہ بنتی ہے، برابر بنتی ہے تعداد کے حساب سے بھی اور ہر حوالے سے. تو اب ان کے تحویل قبلہ جو ہے اس کو یوں سمجھیے، سب سے پہلی بات سائز. بھارت ہم سے 5 گنا بڑا، 6 گنا بڑا، ہمارا سائز چھوٹا. پھر بھارت سیکولرزم کا قائل اور عامل، چاہے وہاں پر وہ ہندو فنڈامنٹلسٹ تحریک بھی چل رہی ہے، نظام ان کا سیکولرزم کے اوپر قائم ہے، کانسٹیٹیوشن اور نظام اس کے اوپر قائم ہے. گویا کہ اس اعتبار سے پھر تیسرے ان کے ہاں جمہوریت مستحکم ہے. ہمارے ہاں تو گاڑی چلتی ہے پھر اتر جاتی ہے، پھر چلتی ہے پھر اتر جاتی ہے، ڈاوا ڈول. وہاں جمہوریت، ایک دن کے لیے مارشل لا نہیں لگا. اور جمہوریت کے بارے میں جان لیجئے کہ ان مغربی اقوام کا وہ مذہب ہے، جیسا ہمیں اسلام سے جذباتی لگاؤ ہے، ایسا جذباتی لگاؤ انہیں ڈیموکریسی کے ساتھ ہے. اور اس مذہب جمہوریت کا معجزہ ہے بھارت. وہ کہتے ہیں دی بگیسٹ ورکنگ ڈیموکریسی آف دی ورلڈ، اتنی بڑی تعداد. پھر یہ کہ وہاں پرسنٹیج آف لٹریسی جو ہے، یعنی خواندگی کی شرح کم ہے بہت، اور دنیا یہ مانتی ہے کہ جب تک کہ خواندگی کی ایک کم سے کم اتنی مقدار نہ ہو جمہوریت کام نہیں کر سکتی. بھارت میں بہت لو پرسنٹیج آف لٹریسی کے ساتھ جمہوریت چل رہی ہے. پھر یہ کہ ان کی تہذیبی ہم آہنگی ہے، وہی اریانی، وہی بے حجابی، وہی فحاشی، وہی ناچ گانا. ہندو تہذیب کے اندر جو کا تو ہے وہی مغرب کا ہے. اگر مغرب میں ہالی ووڈ ہے تو بمبئی کے اندر جو ہے کوئی لالی ووڈ بن گیا ہے، وجود میں آ گیا ہے. اب بلکہ یہ کہ بمبئی کی فلمیں جو ہے وہ تو ویسٹ کے اندر بھی مغربی فلموں کے مقابلے میں بھی، خاص طور پر مسلمان ممالک میں، گلف سٹیٹس میں جو انڈین فلمز ہیں اور جو اس کے ویڈیوز ہیں، وہ تو آپ کے ہاں بھی سونیا گاندھی نے کہہ دیا تھا کراچی چلے جاؤ اور جا کر ویڈیو شاپس دیکھ لو، بھری ہوئی ہیں ہماری فلموں کے ساتھ. تو ہم نے کلچرلی تو پاکستان کو پہلے ہی پسند کر لی، فتح کر